الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام ومن علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه خير الأنام والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه أولي الكرم والصدق والإكرام والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمامی احباب محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش ہو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. علی لکھنا، علی پڑھنا، علی کہنا، علی سننا، میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں. ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں. جہاں بر میں ڈھونڈو تو، جہاں بر میں ڈھونڈو تو نسانی ان کا پاؤ گے، نسانی ان کا پاؤ گے. ذکاوت میں، قضاوت میں، عدالت میں، سخاوت میں. ذکاوت میں، قضاوت میں، عدالت میں، سخاوت میں جی رہا ہوں حب علی میں. ہے مرنا میرا شہادت میں، ہے مرنا میرا شہادت میں. نہیں ثانی میرے مولا کا، نہیں ثانی میرے مولا کا. عدالت میں، سخاوت میں، عدالت میں، سخاوت میں. علی لکھنا، علی پڑھنا، علی کہنا، علی سننا، میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں.
بعد از حمد و صلات لائق عزت تعظیم و تکریم جملہ سادات والا مرتبت، جملہ علماء ذی قدر و ذی مرتبت، فخر و سادات جناب محترم سید مبارک حسین شاہ صاحب، جناب حضرت محترم مولانا محمد بقار خان زیائی صاحب، مجاہد اہل سنت مولانا عبدالشکور نقشبندی صاحب، جناب محترم مولانا قاری امین الرحمن صاحب، جناب محترم مولانا محمد کیسر رضا حیدری صاحب، جناب محترم سید سلیم حسین شاہ صاحب، جناب محترم مولانا یاسر صاحب، دیگر جناب محترم مولانا محمد ابرار زیائی صاحب، دیگر جمیع علماء کرام، سادات والا مرتبت، اور بالخصوص آج کی اس بابرکت پرکیف پربہار پر رونق محفل ذکر و فکر کے بانی جناب قبلہ محترم سید خالد حسین شاہ صاحب، اور آج کی محفل کے حقیقی دولہ جناب سید فیضان علی شاہ صاحب، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج بڑی خوشی کا موقع ہے، جناب محترم قبلہ سید خالد حسین شاہ صاحب کے فرزند ارجمن جناب قبلہ سید فیضان حسین شاہ صاحب کا آج ان کی تقریب عروسی ہے، یعنی شادی کی تقریب ہے، اور ایک خوشی کا موقع ہے، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ اس خوشی کے موقع پر، ویسے تو غم کے موقع پر تو ہمیں اللہ رسول یاد آ ہی جاتے ہیں، وہاں پر تو ہم جناب اس دن سر پہ ٹوپی اوڑھ ہی لیتے ہیں، اس دن ہمیں رونا آ ہی جاتا ہے، لیکن مزہ تو تب ہوتا ہے کہ جب خوشی کے موقع پر بھی اللہ اور اس کا رسول ہمیں یاد رہے۔ تو آج کی اس خوشی کی تقریب میں، شادی کی تقریب میں محفل ذکر و فکر کا انعقاد کیا گیا ہے، اور آج کا مجھے جو عنوان گفتگو دیا گیا ہے وہ ہے شان مولا علی۔ کیا ہے؟ شان مولا علی۔ بات یہ ہے کہ ویسے تو کبھی بھی اللہ نبی کا ذکر کریں وہ مقبول ہے، کبھی بھی آل و اصحاب پیغمبر کا ذکر کریں وہ مقبول ہے، لیکن آج 18 ذی الحج ہے، غالباً اس مناسبت سے آل خانہ نے ذکر علی کا اہتمام کیا۔ ویسے تو مولا کائنات مولا علی پاک کو ہزاروں فضیلتیں ملی ہیں، یہ بات ذہن میں رہے، مولا علی کو کوئی ایک فضیلت نہیں ملی ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی ہے اس کے پاس ڈگری ہے کہ تو پھر بندہ وہ ڈیٹ رکھتا ہے کہ یار چلو ہیں جی دساں، ایک آدمی ہے جس کی شادی ایک ہے جی، تو وہ تو اسی سالانہ ہوگا، شادی ہوگی تو اس دن ہوگا، جس شادیاں ہی جناب 4 کیتیاں پھر 4 کیتیاں کری جا رہے ہیں، چھڑی جا رہے ہیں جی، ان 75 شادیاں اس کیتیاں ہیں، تو اب وہ کس کس شادی کو سیلیبریٹ کرے گا، اس کا دن منائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی ایک آدھ کوالٹی ہے، ایک آدھ اس کو سند ملی ہے، تو اس نے یاد رکھنا ہے کہ یار فلان ڈیٹ فلان تاریخ فلان سن کو مجھے یہ سند ملی تھی، پھر جب وہ دن آتا ہے تو وہ سند نکال کر یاد کرتا ہے، کہتا ہے یار فلان جگہ فلان وقت مجھے یہ شان ملی تھی، مجھے عزت ملی تھی۔ اور ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاس 370 سند ہیں، اب وہ کتنے دنوں میں کیا کیا یاد کرے گا۔ تو اسی طرح ویسے اگر کسی کا ایک آدھ کمال ہو، 2 کمال ہو، تو پھر تو عقل مانتی ہے کہ جی وہ دن یاد رکھا جائے کہ فلاں شان فلاں دن فلاں بندے کو ملی تھی۔ اور جن ہستیوں کا معاملہ یہ ہو کہ انہیں ہر وقت ہی کمال ملا ہو، ہر دن ہی ان کا عظمت والا ہو، ہر دن ہی ان کا شان والا ہو، ہر دن ہی ان کا کمال اور لطف والا ہو، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم ہر دن کو ہی ہم خوش ہو سکتے ہیں، وہ کوئی ایک دن وہاں نہیں۔ اسی طرح مولا کائنات مولا علی پاک کو اللہ کے نبی نے بالخصوص اللہ رب العزت نے ہزاروں شانیں عطا فرمائی۔ کہیں تو مولا کائنات کی فضیلت اور اہمیت اور عظمت یہ ہے کہ وہ کعبے کے اندر ان کی ولادت ہو رہی ہے، سبحان اللہ کی آواز آتی رہے۔ کہیں یہ کہ مولا کائنات سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، کہیں یہ ہے کہ میرے مولا کائنات کو میرے مصطفیٰ علم عطا فرما رہے ہیں،
اور فرماتے ہیں لوتین الرایۃ غدن رجلن یحب اللہ ورسولہ. احد کی جنگ ہو رہی ہے، خیبر کی جنگ ہو رہی ہے. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں آج کا یہ مشن ختم کر دیا جائے، کیونکہ کچھ صحابہ شہید ہوئے. بڑا مشکل تھا وہ جو بڑا قلعہ تھا اس کو سر کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا آج یہ ساری ایکٹیویٹیز ختم کر دو. میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ کل میں یہ جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا، یفتح اللہ علی یدی، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا. اور اس کی شان کیا ہوگی؟ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا وہ محب بھی ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہوگا. مسلم شریف کے اندر دیگر حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں پوری زندگی کبھی میرے دل کے اندر کسی رتبے، کسی عہدے، کسی چیز کو حاصل کرنے کی تمنا نہیں آئی سوائے اس دن کہ میں بھی چاہ رہا تھا کاش یہ جھنڈا مجھے ملے. فرماتے ہیں اگلے دن جس وقت اللہ کے رسول نے صحابہ کو بلایا تو فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنا سر اوپر کر کر کے دیکھتا تھا، حضور کے سامنے ہو کر بیٹھتا تھا کہ نگاہ کرم مجھ پہ پڑ جائے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کدھر ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ تو علیل ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے. اللہ کے نبی نے فرمایا بلاؤ علی کو. مولا کائنات کو بلایا گیا، اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، پھر اللہ کے نبی نے وہ جھنڈا مولا علی کے ہاتھوں میں عطا فرما دیا. اب یہاں یہ بھی فضیلت ہے، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چند شانیں حضرت علی کو ملی ہیں مجھے ملتی تو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ یہ پسند ہوتی. ان میں سے ایک یہ بھی بیان کی کہ اللہ کے نبی نے خیبر والے دن جھنڈا علی کو عطا فرمایا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ علی پاک کو جتنی شانیں ملی ہیں وہ سب ایک طرف، اور ایک شان جو مولا علی کو ملی ہے وہ کون سی؟ کہ میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم کے صحابی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے رسول خدا نے فرمایا اے انس جو جو تجھے راستے میں ملتا جائے اسے مسجد میں بھیجتا جا، اسے کہتا جا رسول اللہ تجھے مسجد میں بلا رہے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں، جو جو نظر آ رہا ہے میں اسے کہتا ہوں آگے نکل رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بھائی اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. کہتے ہیں جب میں مدینے کی گلیوں میں چکر کاٹ کے پورے شہر سے واپس آیا تو آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد میں 300-400 کے قریب لوگ موجود ہیں. سب حیران ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیوں بلایا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول ممبر پہ بیٹھے اور فرمایا میرے صحابہ دراصل میں تمہیں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا اس لیے تمہیں بلایا ہے. اصل بات یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر میری بیٹی زہرا اور علی کی شادی کروا دی ہے. آسمانوں پر علی اور زہرا کی شادی ہو گئی ہے. مجھے حکم ہے کہ میں زمینوں پر ان کی شادی کا اعلان کروں. میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی سے کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اگلے جملے سن کر آپ کانپ اٹھیں گے. فرمایا اگر علی پسند کرے مولا کائنات ادھر موجود نہیں ہے. حضرت مولا علی کو جب خبر ملی کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، عرض کرنے لگ گئے مجھے منظور ہے اور جو رشتہ اللہ آسمانوں پہ کرے میرا نبی زمینوں پہ اعلان کرے، علی وہ رشتہ کیسے قبول نہ کرے. چنانچہ مولا کائنات کو اللہ کے نبی نے بلایا، بلا کر کے مہر کے حوالے سے اور شادی کے حوالے سے کچھ ہدایات عطا فرمائی. لیجئے یہ علی و زہرا کی وہ عظیم شادی ہو گئی ہے کہ آسمانوں کی شادی کا نکاح خان اللہ ہے، گواہیاں دینے والے جبریل و میکائیل ہیں. زمین کی شادی کا نکاح خان اللہ کا نبی ہے، گواہیاں دینے والے ابو بکر و عمر ہیں.
کیا عظیم شادی ہے، کیا عظیم المرتبت یہ نکاح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مولا کائنات کو یہ عظمت ملی ہے، یہ جو شان ملی ہے کہ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ان کے نکاح میں آیا، ہزاروں کمالات، ایک طرف یہ شان حیدر کرار، ایک طرف یہ شان ان سب شانوں پر بھاری ہے۔ دوستان گرامی، اہل سنت و جماعت کے لوگوں میں کچھ چیز سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بھی میرے مولا علی کی فضیلت ہے۔ پھر میرے نبی مکرم جب آپ تبوک کی جنگ کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ میں علی کو اپنے پیچھے مدینے میں اپنا نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں، پیچھے سارے امور علی کے ہاتھ میں۔ اللہ کے نبی نے ارادہ کیا، ادھر اعلان ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں پیچھے رسول اللہ کی نیابت کرنے والا علی ہے۔ منافقوں نے کئی ڈنگے تریڑے، اپنی بولی بول رہی ہے نا یارا، یعنی ڈنگے سمنگے، کئی منصوبے گڑھے ہوئے تھے کہ حضور نکلیں گے، ہم پیچھے یوں کر دیں گے۔ ادھر میرے نبی نے علی کی اناؤنسمنٹ کی، منافقوں کے منصوبے پر مٹی پھر گئی۔ مولا کائنات کا تقرر مدینہ منورہ میں میرے نبی کی نیابت کے طور پہ ہو گیا۔ چنانچہ میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم آپ جب تبوک کے لیے جانے لگے، منافقوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ کسی طرح علی کے اوپر اٹیک کرو۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا، یہ پرانا منافقوں کا طریقہ ہے کہ نہ علی کی ان سے بنتی ہے نہ ان کی علی سے بنتی ہے۔ دو کمپنیاں جڑیاں نے نصر اے ازلوں علی پاک کی دشمن میں، ایک یہودی تو دوسرے منافق۔ منافقوں کے کئی منصوبے مولا علی نے مٹی میں ملائے اور یہودیوں کا خیبر واڑ کے رکھ دیا۔ توجہ ہے نا، لفظ ذرا سخت بول دیا میں نے، لیکن ٹھیک ہے، اب یہ عام استعمال ہو رہا ہے۔ تباہ کر کے رکھ دیا یہودیوں کے خیبر کے منصوبے کو۔ صدیاں بیت رہی ہیں مسلمانوں، آج بھی یہودی امریکہ میں احتجاج کرتا ہے تو بینر پہ لکھتا ہے خیبر واز یور لاسٹ چانس، خیبر تمہارا آخری چانس تھا۔ نہ وہ علی کو بھولے نہ علی کی سچ کو بھولے۔ آپ سمجھ سکتے ہو کہ جن ہستیوں سے بندہ چڑھتا ہو تو ان کی ذات سے، ان کی صفات، ان کے ہر حوالے سے بندے کو چڑھے۔ اور یہودیوں کو پتا ہے کہ ہماری آخری جنگ کس سے ہوگی؟ امام مہدی سے۔ اور ان کو معلوم ہے کہ مہدی کس کا پتر ہوگا؟ علی بن ابی طالب کا۔ اور امام مہدی کے لشکر میں کون ہوں گے؟ غلامان علی ہوں گے۔ لہذا اسرائیل جو اس وقت یہودی ریاست کے طور پر دنیا کے اندر ایک کینسر کی صورت رکھتا ہے، وجود دنیا کے اندر اسرائیل کی حیثیت کینسر کی سی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں مسلمان لوگ کہ اس نے ان کا ہر بندہ روزانہ اپنے مسیح کی آمد، جسے ہم دجال کہتے ہیں، وہ اسے اپنا مسیح کہتے ہیں، جس سے جنگ ہوگی کس کی؟ امام مہدی کی۔ وہ ان کا مسیح ہے، ہمارا مسیح توجہ ہے کہ نہیں؟ لہذا وہ اپنے مسیح کے منتظر، ہم اپنے امام مہدی و حضرت عیسیٰ کے منتظر، وہ اپنے انتظار میں، ہم اپنے انتظار میں۔ شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے، یہودیوں کے عقیدے کے مطابق جس وقت ان کو پچھلا کھویا ہوا 2-3 ہزار سال پرانا مقام ملے گا، یعنی یہ خیبر کے اندر اور دیگر جتنے بھی دائیں بائیں کے مضافات کے علاقے ہیں، وہاں پر جب یہ یہودی قبضہ کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ فلسطین اور یہ ایک دریا سے لے کر دوسرے دریا تک، جس میں تقریباً مسلمانوں کے 6-7 ملک آتے ہیں، جب تک یہ اس پہ قابض ہوں گے، اور پھر یہ جو آج جہاں مسجد اقصی ہے، اس مقام پر ان کا 3rd ٹیمپل بنے گا۔
توجہ ہے سب کی. تھرڈ ٹیمپل بنے گا. وہ کہتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو اس کو ہمیں ایک منصوبہ ہے کہ ایک بہت بڑا ٹیمپل ہوگا کہ جس کے اندر سونے چاندی کے وہ تخت بچھائیں گے. کہتے ہیں جب وہ ٹیمپل بن کے تیار ہوگا پھر ہم آواز لگائیں گے. پہلے وہ قربانی کریں گے گائیوں کی, قربانی کر کے پھر آگے ان کا رسم اور ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ لوگ اپنے مسیحا کو پکاریں گے تو ان کے بقول ان کا مسیحا آئے گا اور آ کر وہ اس تخت کے اوپر کیا ہے بیٹھے گا. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس وقت ہم پوری دنیا میں سپر پاور ہوں گے اور ہمارے ایک ایک اشارے پر سارا کام ہونے والا ہوگا. یہ ان کا فلسفہ ہے. اسی منصوبے کے تحت مسجد اقصی کی شہادت ہے, پوری فلسطین کو قبضہ کرنا ہے. پھر یہ صرف فلسطین نہیں ہے, یہ جتنا جارڈن یعنی اردن ہے, مصر ہے, اس کے ساتھ ساتھ یمن ہے, اور سب سے بڑی بات مکہ اور مدینہ ہے. ان تمام علاقوں کو یہودی کیا کہتے ہیں قبضہ کر کے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کر کے وہ اپنے مسیحا کو پکاریں گے. اور ہر یہودی کو پتا ہے کہ ہم سے ٹکرائے گا کون؟ امام مہدی کا غلام. امام مہدی, امام مہدی کن لوگوں میں سے آئیں گے؟ وہ یزیدیوں میں سے نہیں آئیں گے, وہ یہودیوں میں سے نہیں آئیں گے. توجہ ہے, دروشی پڑھ لیں. کیا بات کر رہا تھا؟ امام مہدی وہ کس میں سے آئیں گے؟ وہ اہل بیت میں سے آئیں گے. اور جو لوگ ہوں گے اہل بیت اطہار کے غلام, وہ ان کے کیا ہوں گے؟ ساتھی اور ان کے سپاہی ہوں گے. اب غور سے سننا ہے سب نے, وہ سپاہی ہوں گے کس کے؟ امام مہدی کے. کون؟ جو غلام ہے مولا علی کے. ان کی ٹکر ہوگی کس سے؟ یہودیوں کی مسیحا دجال سے. اس لیے یہ پوری دنیا میں اربوں ڈالر اسرائیل صرف اس چیز پہ خرچہ کر رہا ہے کہ دنیا سے علی کا پیار نکالا جائے تاکہ امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی تعداد کو کم کیا جائے. دنیا میں جس جگہ بھی اہل بیت کے دشمن آپ کو ملیں گے, ان کے پیچھے تخریب کاری اگر آپ دیکھیں گے, میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں پوری دنیا میں جہاں بھی مولا علی کے دشمن ہوں گے ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہودی کھڑا نظر آئے گا. اور جو مولا علی کے پیار کرنے والے, میرا تو نظریہ یہ ہے کہ کالا کتا بھی ان یہودیوں کو پکڑ کے کاٹے نا, میں اس کتے کو بھی تھپکی دوں گا, میں کتے کو بھی کہوں گا شاش. یہ اس قدر خبیث زہریلے ہیں. دنیا کے لیے یہ سیکیورٹی رسک ہیں, دنیا کے لیے یہ خبیث خطرہ ہے, یہ ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے, اسلام کے لیے خطرہ ہے, مکہ مدینہ کے لیے خطرہ ہے. یہ آج جو جنگ ہو رہی ہے اسرائیل اور یہودیوں کی جنگ ہو رہی ہے, میں حیران ہوں ان مولویوں پہ جو اس وقت وہ یہ بولی بول رہے ہیں, وہ جی اسرائیل تو شیعہ جو ہے نا حکمران ہے, نہیں اسرائیل تو شیعوں سے لڑ رہا ہے, ایران شیعہ حکومت ہے, ٹھیک ہے تو شیعوں کے ساتھ نہ کھڑو. کون سمجھتے آئی گئی ہوئی, تو اسرائیل کے ساتھ کھڑو, وہ سنی ہے نا. بدبختو لنتیو, تمہارے دماغوں کے اندر کیڑے گھسے ہوئے ہیں, تمہارے دماغوں میں پتہ نہیں کیا گند گھسا ہوا ہے. وہ بدبختو تمہیں کبھی بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اسلام کیا ہے. آج وہ بدبخت حلال اعلان کہہ رہا ہے کہ ایران کے بعد اگلی باری پاکستان کی ہے. پتر یہ تو بھی تجھے پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کس بلا کا نام ہے, یہ تو تم ویسے باتیں کر رہے ہو, آج تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. اور آج میری زندگی رہے نہ رہے لکھ لو اپنے پاس, اللہ تعالیٰ نے پاکستانی فوج سے بڑے بڑے کام لینے ہیں. غزوہ ہند پاکستانی فوج نے کرنا ہے. اور میرا آپ کو آج لکھ لینا, یہ جملے اگر ریکارڈ ہو رہے ہیں, یہ جب تک میری ویڈیو رہے گی یہ ریکارڈ رہے گا. جس دن اسرائیل پاکستان سے ٹکرائے گا انشاءاللہ العزیز, اس وطن عزیز پر اتنا اللہ کا کرم ہے, پاکستانی فوج کے ہاتھوں اللہ اس درندے کو ستیہ ناش کر کے اس کی رکھ دے گا انشاءاللہ. اس لیے ہم لعنت بیٹھتے ہیں ان مولویوں کی گندی سوچ پر کہ جو اس وقت مسلک ڈھونڈ رہے ہیں. بعد اپنے آپ کو سنی کہنے والے وہ کہتے ہیں جی پھر مسلک کی بات تو ہے,
اگر یوں تم نے مسلک کی بات بولنی ہے تو پھر تم فلسطینیوں کی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ وہاں تو غالب اکثریت سلفیوں کی ہے. وہ یوں تو تمہیں کوئی بھی اس طرح کا کٹر ذہن والا نہیں ملے گا. باقی معاملات اپنی جگہ، ہم اہل سنت اپنے عقیدے ہماری اپنی جگہ. اور یہ تو یار ابن تیمیہ اتنا شدید قسم کا آدمی ہے، وہ بھی لکھ گیا یار اپنی کتاب کے اندر کہ اگر روافض اور یہودیوں کا آپس میں کبھی معاملہ ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں رافضی کچھ بھی ہے، کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھتے ہیں نا. حالانکہ منہاج السنہ میں پورا رگڑا چڑھا ہے اس بندے نے، 3 جلدیں، بلکہ جدید جو جبیوں 6 جلدیں رافضیوں کے خلاف لکھی ہیں علامہ ابن تیمیہ نے. جگہ جگہ اس کی زندگی ساری رافضیوں کا کلا کمیں کرتے ہوئے گزری ہے. لیکن جب مقابلہ یہودی آیا اس نے کہا نا وہ کچھ بھی ہے، کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے ان گندے مولویوں کے گن سے بھی اپنے آپ کو امت بچائے کہ جو اس وقت ان فرقیوں کے چکر میں ہیں، اور امت مسلمہ کا وہ جو اجماعی امہ کا نظریہ ہے اس کو انہوں نے ثبوت آج کیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی بات میں کیا کروں؟ کالا کتا بھی اسرائیلیوں کے خلاف اور امریکیوں کے خلاف کھڑا ہو، ہم اس کتے کو بھی شاباش کہیں گے. بولو سارے بے شک. تو خیر جو بات ہم کر رہے تھے مولا علی والی، کہ جہاں بھی حیدر کرار کے غلام ہوں گے یہ یہودی ان کو کبھی بھی برداشت. اور یہ جو مولوی آج یہ بولیاں بول رہے ہیں نا، یہ ایویں نہیں بول رہے. اسرائیل نے کئی تنظیموں کو ہم پہلے بتاتے رہے کہ اربوں کروڑوں روپے دیے، اب بھی وہ دے رہے ہیں. اور ان کا اصل مشن ان کو یہ دیا ہے کہ ہر وہ بات کہ جس میں عظمت و شان علی کا پیغام ہو اس بات کو تم جناب مشکوک بنا دو مسلمانوں کے دلوں کے اندر. ہر وہ کمال جو مولا علی کا کمال آپ کو نظر آئے گا اس کے اوپر ان لوگوں نے انگلیاں اٹھائی ہوئی ہیں، اس کو جناب انہوں نے ڈیمیج کیا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ تاکہ مسلمان ڈٹ کے اپنے کڑکتے دل کے ساتھ علی پاک کے فضائل اور مناقب کے قائل نہ ہو سکیں. لیکن تمہاری صدیاں بیت گئی ہیں خبیثوں تمہاری حرکتوں کی. خیبر سے گاندھی شروع کی ہے، ذلیل و رسوائی ہو رہے ہو تم بھی اور تمہارے چمچے بھی. اور حیدر کرار کا نام اس وقت بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے. اسی لیے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے، میں مرید ہاں میرا پیشوا علی. ماشاءاللہ سارے مل کے بولو میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر دا سوادی دنیا دا ہر ولی ہے، میں مرید ہاں میرا پیشوا علی. اب میں آپ سنیوں سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے عید شادی کیوں نہیں مناتے ہو تم؟ بتائیں نا. جس دن حضرت علی کی شادی ہوئی وہ سب سے بڑی فضیلت ہے مولا علی کی، بولو تو پھر اس دن کو عید کیوں نہیں مناتے ہو تم سنی؟ جس دن جھنڈا دیا گیا وہ بڑی شان ہے، تو عید علم کیوں نہیں مناتے ہو؟ دیگر جتنی شانیں مولا علی کو ملی ہیں وہ کیوں نہیں ان کے اوپر عید مناتے ہو؟ 18 ذی الحجہ کو نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کو غدیر خم کے موقع پر ہزاروں صحابہ کے مجمع میں ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مجھے اس فکر سے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ صرف 18 ذی الحجہ کو عید کیوں مناتے ہو. اس کا مطلب ہے بیچ میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اور وہ گڑبڑ وہی ہے کہ جو وہی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں وہ گڑبڑ کیا ہے کہ بعض لوگ اس کے حوالے سے
غلط چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی اللہ کے نبی نے مولا علی کو جناب خلافت دے دی تھی، اس لیے ہم اس دن کو عید مناتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، ہم اس حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں من کنت مولا فالیون، اچھا یہاں دونوں ٹیمیں گڑبڑ ہے، رانگ ہے۔ وہ ٹیم بھی کہ جو کہتے ہیں اس دن کو خوشی نہ مناؤ، کیا کہتے ہیں؟ اس دن کو خوشی کا اظہار مت کرو، یہ دن تو جناب خوشی کا اظہار نہیں ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت عثمان غنی کی شہادت پر وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کو دکھ نہ ہو۔ بھائی بولو سبحان اللہ کی آواز ہے، بے شک ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان غنی کی شہادت کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کی حدیث کی کتابوں سے لے کر تاریخ کی کتابوں تک اختلافی اقوال موجود ہیں۔ 12 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، 18 ذی الحجہ، تو چلو مشہور ہو ہی گیا 18 ذی الحجہ کے حوالے سے۔ تو اگر کوئی حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خوشی اس آڑ میں کرتا ہے تو اس سے بڑا بغیرت اور لعنتی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ان روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جن میں موجود ہے کہ 18 ذی الحجہ کا دن تھا کہ جب رسول اللہ نے اپنے ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں، ویسے اس پورے اجتماع میں جو حج کا اجتماع ہے اس میں 7 لاکھ صحابہ تھے، اور اس اجتماع میں امام طبری نے، ابن عساکر نے، امام سیوطی نے 70,000 کا مجمع لکھا ہے، بعضوں نے کم بھی تعداد لکھی ہے۔ بہرحال اس میں یقینی بات ہے کہ کتنے لوگ تھے، اچھا بولو یار کتنے لوگ تھے؟ ادھے 2-4 بول دے تسی باقی بول دے تساں تو ٹیکس لگ دے جانے دے بچوں، بولو اس سامنے بیٹھے کتنے لوگ تھے؟ ہزاروں لوگ تھے، ہزاروں صحابہ تھے۔ میرے نبی مکرم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا جس جس کا میں مولا اس کا، پھر بولیے جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ ہم سنی اس لیے اس دن کو خوش ہوتے ہیں کہ اسی لمحے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے خوشیوں کا اظہار کیا تھا۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا بخن بخن لک یا علی، وفی روایہ بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، او ابو طالب کے بیٹے علی آپ کو مبارک ہو، خوشیاں خوشی۔ او کیا بات ہے، کیا اصبحت و امسیت مولا و مولا کل مومن و مومنت الى یوم القیامہ، صبح ہو یا شام ہو اے علی آپ میرے بھی مولا بن گئے ہو، قیامت تک آنے والے ہر مومن اور مومنہ کے بھی مولا بن گئے ہو۔ پتہ چلا 18 ذی الحجہ کو علی پاک کی اس محبت کے اعلان، اس کمال کو جو اللہ کے نبی نے انہیں دیا، اس کی خوشی میں تو حضرت عمر فاروق نے صدا لگائی۔ تو اس دن کو خوشی کا اظہار کرنا یہ کوئی شرک اور بدعت نہیں ہے، یہ مدینے والے آقا کے غلام حضرت عمر کی سنت ہے۔ اس لیے ہم ڈنکے کی چوڑ میں کہتے ہیں زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا، زباں کے ساتھ دل بولا۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پر کہ جو کہتے ہیں جی کہ مولا تو اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ 9ویں سپارے کے آخر میں فرماتا ہے نعم المولا و نعم النصیر، اللہ بہترین مولا ہے۔ تو بھائیو جب اللہ مولا ہے تو پھر علی مولا کیوں؟ میں نے کہا اللہ کی قسم ہے تیرے میرے توحید کے عقیدے سے زیادہ مضبوط توحید کا عقیدہ حضرت عمر کا تھا۔ حضرت عمر نے ان ہزاروں صحابہ کے سامنے جب یہ اعلان کیا علی تم میرے بھی مولا ہو، ہر مومن اور مومنہ کے بھی مولا ہو، تو ہم اپنے آپ کے لیے وہ سند کے طور پر یہ بات رکھتے گئے کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا علی ہر مومن کا مولا ہے، ہم بھی علی مولا کہہ کر بتاتے ہیں۔ وہ جن مومنوں کا ذکر حضرت عمر نے فرمایا تھا وہ ہم ہی لوگ ہیں۔ صبح کے ساتھ دل بولا، صبح کے ساتھ دل بولا، صبح کے ساتھ دل بولا، نعرہ
خوشی کا اظہار کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس دن ہم سنیوں کے ہاں حضرت عثمان غنی کی شہادت والے دن کی سالے ثواب ہونا چاہیے. بھائی بولیے کیا ہونا چاہیے؟ اسالے ثواب ہونا چاہیے. تو پھر یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ 18 ذی الحجہ کو علی علی کرو گے، ثواب ہوگا کہ عذاب ہوگا؟ ثواب ہوگا. وہ سارا ثواب حضرت عثمان غنی کی روح کو بخش دیں گے. حضرت عثمان کا عرس بھی ہو جائے گا، مولا علی کو وہ جو کمال ملا تھا اس کی خوشی بھی ہو جائے گی. سبحان اللہ کی آواز آ جائے گا. پھر بولو ذرا سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ. لیکن میں صرف اتنا یار لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب 10 محرم الحرام والے دن یا جب محرم الحرام کے عشرے والے دن بالخصوص آخری 3-4 دنوں میں جب لوگ شادیاں کرتے ہیں تو ہم لوگ منع کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار اس دن شادیاں نہ کرو کہ پوری امت کا دل دکھا ہوا ہے. تو اس وقت سارے یہ مولوی کہتے ہیں او بھائی وہ شہادت تو وہ سن 61 میں ہوئی تھی، تو اب اس کا کیا کنسپٹ ہے؟ اب اگر کوئی خوشی کرتا بھی ہے تو اس شہادت سے فرق نہیں پڑتا. میں حیران ہوں اس 18 ذی الحجہ کو ہم یہ نہیں کرتے ہیں. ہم سنی جو ہے وہ حضرت عثمان کی شہادت کا تذکرہ کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں. لیکن ہم جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر 18 ذی الحجہ کو کوئی جشن مناتا ہے حضرت علی کا تو آپ کے نزدیک اگر کوئی 9, 7, 6, 10 محرم کو شادی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. کیوں کہ شہادت تو 61 ہجری میں ہوئی. تو پھر سرکار ادھر کیوں رولا پاندے ہو؟ نہیں سمجھ آئیے یار. پھر اتنے کیوں رولا پاندے ہو؟ پتا چلا کچھ باتیں تمہاری سمجھ میں آتی ہیں پر تم جناب والا کنویں بن گئے ہو. کنویں مننے سمجھتے ہیں. منا بن گیا یہ جنیا گل اس ساری سمجھ انانی پیا پر منا بن گیا. منا ان منیا نے بیڑا کر کیتا ہے امت دا. اس لیے جو بات صحابہ کے لیے اگر بے ادبی بنتی ہے تو پھر اہل بیت کے لیے کیوں نہیں بنتی ہے؟ اس لیے اہل سنت ہمارا موقف خدا کی قسم بالکل زبردست ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شان علی اس خوشی میں اس خوشی کا اظہار اس تصور میں کرے کہ جس تصور میں حضرت عمر نے خوشی کا اظہار کیا تھا تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ حضرت عمر کی سنت ہے. باقی جب ہمارے ہاں 12 ذی الحجہ 13 ذی الحجہ دیگر اقوال حضرت عثمان غنی کی شہادت کے موجود ہیں تو ہم ان ڈیٹوں کے چکر میں تو پڑھتے نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں عثمان اس قابل ہیں کہ ہر دن ان کا ذکر کیا جائے، ہر دن ان کے نام پہ منایا جائے. لیکن اگر 18 ذی الحجہ کو کوئی یوم شہادت بھی مناتا ہے تو ہم اس پہ بھی کوئی حرج نہیں سمجھتے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم اس میں حضرت عثمان کے نعرے لگانے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں. کیوں کہ نہ ہم اہل بیت کے بے ادب ہیں نہ ہم رسول اللہ کے صحابہ کے بے ادب ہیں. ہم یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم جو من کنت مولا فا علی مولا پر خوشی مناتے ہیں تو صرف اس کانسیپٹ میں جو حضرت عمر نے دیا ہے. کیا دیا بولو؟ حضرت عمر نے. دوستان گرامی یہ جو حضرت سیدنا مولا علی پاک کو میرے نبی نے مولا قرار دیا مومنوں کا، اس کے پیچھے کی بات ذرا دیکھتے ہیں. پچھلے معاملات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حجت الوداع سے پہلے میرے نبی مکرم نے حضرت علی کو یمن کے اندر ایک جنگی مہم پر روانہ فرمایا. ان کی معیت میں کئی صحابہ بھی تھے. وہاں پر فتح نصیب ہوئی. حضرت علی نے کچھ فیصلے ایسے کیے کہ جن فیصلوں پر صحابہ کرام کو اعتراض تھا. ان کے نظریے کے مطابق حضرت علی نے وہ فیصلے درست نہیں کیے تھے. یعنی ایک حال کان کھول کے سنو، ان صحابہ کے نظریے کے مطابق حضرت علی سے خطائے اجتہادی ہو گئی تھی. یہ کئی مولویوں کو آج یہ لفظ ملا ہوا ہے نا
کہ جی خدائی دادی اگر کسی کے نام لگا دی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں غصہ نہیں ہونا چاہیے، تو چلو یہ مسئلہ بھی آج ہم حل کر دیتے ہیں۔ او بھائی ایک مسئلہ ہے، میں ایک فیصلہ کرتا ہوں۔ مولانا عبدالشکور صاحب کہتے ہیں کہ قریشی صاحب کا فیصلہ ٹھیک نہیں، تو کیا یہ میری دشمنی میں کہیں گے یا اپنے علم کے ساتھ کہیں گے؟ اپنے علم کے ساتھ۔ تو ظاہر اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے کوشش کی، اجتہاد کیا اس مسئلے کی رزلٹ کو پانے کے لیے، اس لیے انہوں نے میرے مسئلے کو کیا کر دیا، چیلنج۔ اسی طرح حضرت علی نے کیا فیصلہ، بعض صحابہ کو لگا کہ حضرت علی نے فیصلہ درست نہیں کیا ہے، تو نہیں کیا کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیا حضرت علی کو گناہگار سمجھتے تھے اس میں؟ نہیں، یعنی ان کے نزدیک حضرت علی اس فیصلے میں خطائے اجتہادی پر تھے، وہ فیصلے تک درست انداز سے پہنچ نہیں سکے، لہذا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے جوائن کیا۔ حضرت علی مدینہ شریف سے نہیں آئے حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ کے ساتھ، بلکہ جوائن کیا تھا حضرت علی نے یمن سے۔ اور پھر کمال کی بات یہ، ہائے 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 ہائے، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ اب معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ نے حج قران کا احرام باندھا ہے، حج افراد کا احرام باندھا ہے، یا حج تمتع کا احرام باندھا ہے۔ اب کیا نیت کریں؟ حضرت علی نے جب نیت کی تو آپ تڑپ اٹھ ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا نیت کرتے ہوئے، میں حج کی نیت اس طرح کرتا ہوں جو حج کی نیت رسول اللہ نے کی۔ میں حج کی وہ نیت کرتا ہوں جو رسول اللہ نے کی۔ اس لیے حضرت علی نے آ کر رسول اللہ سے پوچھا، حضور آپ کا حج تمتع ہے، آپ کا حج قران ہے، حج افراد ہے، کون سا حج ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت علی چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اپنی طرف سے حج کی نیت کرتے، پر یہاں بھی عبادت ہو رہی ہے، یہاں بھی تصور حضور کا ہے کہ جو حضور کی نیت ہے وہی میری نیت ہے۔ اب حضرت علی نے جوائن کیا کس کو؟ رسول اللہ۔ ظاہر ہے آج کے موقع پر کئی دفعہ بندہ اتنا بڑا اجتماع ہے تو کچھ صحابہ ملے ہوں گے۔ خود حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا، ہاں بھائی کیسا رہا تمہارے صاحب کا معاملہ؟ کہتے ہیں کہ میں نے ادھر ہی تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں رسول اللہ کو نہ شکایت لگاؤں گا حضرت علی کا۔ اور یہ کل 4 صحابہ تھے، کتنے؟ 4 صحابہ تھے کہ جن کا یہ نظریہ تھا کہ حضرت علی نے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا۔ لہذا حضرت بریدہ فرماتے ہیں میں آیا اور میں نے آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگائی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں آپ سے آپ کو قسم دے کے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا تھا؟ نہیں نا، ایک مسئلہ ہوا تھا، ایک فیصلہ کیا تھا حضرت علی نے، اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا حضرت بریدہ نے۔ اور حضرت بریدہ کوئی عام چھوٹا صحابی نہیں ہے، بعضوں نے بدری لکھا ہے، بدر میں تھے یا نہیں، لیکن اس کے بعد کی تمام جنگوں میں شامل و شریک، اتنا جلیل القدر صحابی ہے یہ سرکار، اتنا بڑا صحابی ہے یہ۔ تو حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت انہوں نے شکایت لگائی تو کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا کہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اللہ اکبر، حدیث صحیح کے الفاظ اللہ کے نبی نے کہتے ہیں مجھے مڑ کے دیکھا تو فرمایا، اوے بریدہ تو بغض علی، کیا تو علی سے بغض رکھتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت بریدہ نے حضرت علی پہ الزام تو نہیں لگایا تھا، حضرت علی کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا جو کہ بظاہر خطا اجتہادی بنتا ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ وہ 4 صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے شکایت لگائی، ایک نے شکایت لگائی، رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیا، دوسرا کھڑا ہوا حضور نے ادھر چہرہ پھیرا، تیسرا کھڑا ہوا حضور نے چہرہ ادھر پھیرا، چوتھے صحابی رسول کھڑے ہوئے حضور نے چہرہ ادھر پھیرا۔ فرماتے ہیں صحابی کہ خدا کی قسم
میں نے اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا کہ مر حضور کا چہرہ غضب سے سرخ ہو گیا اور حضور غصے سے کہہ رہے تھے ما تريدون من علی ما تريدون من علی ما تريدون من علی. اور تم صاف اوئے علی سے کیا چاہتے ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ بھائی یہ کوئی عام لوگ عام لاگیر شکایت نہیں لگا رہے، یہ رسول اللہ کے صحابہ شکایت لگا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی بجائے اس کے کہ حضرت علی کو بلا کر پوچھیں کہ علی تیرے اوپر یہ انگلی اٹھی ہے تو تو اس کا جواب دے، حضرت علی کو بلایا ہی نہیں، ان کو کہہ دیا خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ نیچے، علی سے کیا چاہتے ہو؟ پتہ ہے کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ کو پتا تھا اور حضور پہلے اعلان کر چکے تھے الحق و خیس دارا علی، حق علی کے پیچھے چلتا ہے، جدھر جدھر علی ہوتا ہے حق ادھر ہوتا ہے. مطلب یہ کہ علی سے اجتہاد میں بھی خطا ہوتی نہیں ہے کیونکہ ان کو گارنٹی اللہ کے رسول نے دی ہوئی ہے. علی ہمیشہ صاحب رہتا ہے، علی ہمیشہ حق پہ قائم رہتا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی پاک کے بارے میں اب توجہ کرنا، اس جملے کو سنو گے تو آپ کو پھر مزہ آنے والا ہے. حضرت سیدنا مولا علی پر نبی پاک کے صحابہ نے جس وقت انہوں نے عرض کی حضور علی نے یہ فیصلہ کیا اب میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم نے اس جگہ پہ فرمایا او صحابیو کیا میں تمہیں جانوں سے زیادہ پیارا نہیں لگتا؟ عرض کیا آقا آپ میں جانوں سے زیادہ پیارے لگتے ہیں، کیوں نہیں کیوں نہیں؟ پھر یہاں میرے نبی نے حضرت علی کو بلایا، بلا کر کے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے پھر فرمایا من کنت مولا ہو فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. زبان کے ساتھ دل مولا، زبان کے ساتھ دل مولا. نعرہ حیدری. برادران اسلام پتہ چلا یہاں حضور یہ بتانا چاہ رہے ہیں صحابہ کو کہ جب میں تمہیں جانوں سے زیادہ پیارا ہوں تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے علی میری جان جیسا ہے، علی بھی تمہیں جانوں سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے. تو چونکہ آج اس قضیہ محبت میں جو حکم نبی کا تھا وہی حکم علی کا بنا، اس لیے یہ وہ شرف اور کمال تھا کہ حضرت عمر بھی کھڑے ہو کر مبارک دینے لگ گئے. فرمایا علی مبارک ہو جائے تجھے کہ تو میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا بھی مولا ہے. وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ وہ ہر مومن کے مولا ہے، رسول اللہ ہر مومن کے آقا ہیں، رسول اللہ ہر مومن کے محبوب ہیں. اس لیے قیامت تک آنے والا ہر مومن جب رسول اللہ سے پیار کرتا ہے تو اس کا پیار تب سلامت ہوگا جب وہ مولا علی سے بھی پیار کرتا ہوگا. تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں پڑھ لوں کہ جس کہیں مولا محمد اسے کہیں مولا علی، جس کہیں مولا محمد اسے کہیں مولا علی. آواز آئے بلند آواز سے پڑھیے ہے جس کہیں مولا محمد اسے کہیں مولا علی. ہے جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ ادب ہو کر پکارا بولو بولو ہے ذرہ ذرہ
ادب ہو کر پکارا یا علی ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا یا علی۔ کون علی؟ مومنوں کا مولا علی، میرے نبی کا پیر علی، ہر سنی کا پیر علی، میرے نبی کی جان علی، وہ علی کہ کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت گئے، وہ علی کہ سفر میں نبی کا ساتھی، حضر میں نبی کا ساتھی، مکے میں نبی کا ساتھی، مدینے میں نبی کا ساتھی، بستر پہ نبی کے ساتھ ہے، بدر میں علی کے ساتھ ہے، احد میں علی کے ساتھ ہیں، ہر غزوے میں علی اور نبی ساتھ ساتھ ہیں۔ اور میرا نبی یہ گارنٹی دے کر فرما چاہ رہے ہیں، اور میرے آقا فرما رہے ہیں لوگوں میری آل اور قرآن، اور دوسری روایت یہ میرا علی اور قرآن یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ یہ اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ قرآن کا ساتھی علی، نبی کا ویر علی، ماشاءاللہ، ساقی کوثر علی، ساقی کوثر علی، وہ علی کہ جنہیں میرے نبی نے فرمایا علی منی کمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ میں بات وہ خیبر والی کر رہا تھا، اس کو ذرا تھوڑا بیچ میں رہ گئی۔ وہ بات یہ گئے کہ جب منافقوں نے شور ڈالا کہ علی کڑیاں کول رہ گئے، مولا علی میرے نبی کی خدمت میں پہنچے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، علی روئے کیوں؟ یا رسول اللہ مجھے تانا دیا گیا ہے کہ آپ جنگ پہ جائیں گے، میں عورتوں اور بچوں کے پاس یہاں مدینے میں رہوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا او علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ حضرت موسیٰ بھی نبی، حضرت ہارون بھی نبی۔ موسیٰ گئے طور پہ، پیچھے امت ہارون کے حوالے کر کے گئے، تیری میری وہی منزلت گئے، جیسے حضرت موسیٰ خود طور پہ گئے، پیچھے ساری امت ہارون کے حوالے کر کے گئے، ویسے میں تبوک جا رہا ہوں، مدینہ تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، لیکن اے علی اتنا یاد رکھ تیری میری وہی منزلت جو موسیٰ و ہارون کی منزلت ہے، لیکن ایک فرق ہے وہ دونوں نبی تھے، ادھر میں نبی ہوں تو نبی نہیں ہو سکتا، آخری نبی میں ہوں۔ اور میں یہاں وہ جملہ جو چاہتا ہوں کہ بچہ اپنے دماغ کے اندر اسے ہمیشہ کے لیے ثبت کر لے، ہمیشہ کے لیے لکھ لے، دماغ پہ اس کو رقم کر لے، اور وہ جملہ یہ گئے کہ جب اتنا بڑا علی فاتح خیبر علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فاتح خیبر علی اور آقا انبر علی، یار یہ ذرا بچ چپ کر کے جلے ہنسنے ہوں منہ نہیں بول رہے ہوں تو پھر میں تنگ ہونا، خدا کر ذرا مسکرائیں بھی لیکن ساتھ بولے بھی نہ۔ جب یہ مومنوں کا مولا علی، اول المومنین علی، اول المسلمین علی، امام الصحابۃ والتابعین علی، میرے نبی کا ویر علی، ہر سنی کا پیر علی، مولا المومنین والمسلمین علی، یعصوب المتقین علی، بدری علی، خیبری علی، وہ حیدر کرار، وہ شیر خدا، وہ مشکل کشا، وہ جب اتنا بڑا علی جو زہرا کا شوہر ہے، حسنین کا بابا ہے، جنت کا مالک و وارث ہے، وہ جب وہ میرے حضور کے بعد نبی نہیں ہو سکتا تو کانا مرزا پھجی زنانی دا پھجا پتر یہ بھی کبھی نبی نہیں ہو سکتا، تو پھر مجھے کہنا ہے نا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی، بولیے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی، ہاں جی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی۔ وہ پڑھنا علی ہے پورا پڑھ جنے دے پترا، میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی، میرے پیر دا
ہر ولی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی۔ برادران اسلام، میرے مولا علی کی کوئی ایک فضیلت، کوئی ایک شان نہیں کہ جسے ہم بس اسی کو بیان کریں۔ حقیقت تو یہ گئے قرآن مجید کے اندر جتنی آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان میں ایمان والوں کا امیر اور سردار علی ہے۔ میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی۔ دوستان گرامی، جب بات پہلے میں مکمل کر چکا کہ حضرت علی کے بارے میں صحابہ کرام کے دل میں یہ نظریہ تھا کہ شاید انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اس میں انہیں خطائے اجتہادی لگی ہے، جبکہ حضرت علی حقیقت میں خطائے اجتہادی پر نہیں تھے۔ تو اب یہ جو لوگ، یہ جاہل ملے جو کہتے ہیں کہ اگر کسی کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کر دی جائے اور وہ خطائے اجتہادی پہ نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کی کوئی بھی ادبی نہیں ہے، میں کہتا ہوں اگر تمہارا یہ اصول مان لیا جائے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات واقعتاً درست ہے تو پھر رسول اللہ کے صحابہ نے جب حضرت علی کو خطائے اجتہادی پہ قرار دیا تو حضور غصے میں کیوں آئے؟ بھائی بتاؤ نا، پھر حضور کو غضب کیوں آیا؟ نبی کا چہرہ غصہ سے سرخ کیوں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ٹھہرا اگر کوئی بندہ خطا پر نہ ہو اور اس کو خطا پر سمجھا جائے، اگر صحابی ہو علی کو خطا اجتہادی پہ سمجھے اس پہ بھی نبی کو غصہ آتا ہے۔ علی سے زیادہ حساس ذات فاطمہ زہرا کی ہے۔ اب میں ان مولویوں سے کہتا ہوں وہ جب علی کو بغیر کسی بات کے کیے انہیں خطائے اجتہادی کی جناب اضافت کر دی جائے ان کی طرف تو یہ حضور کا دل دکھا رہی ہے یہ بات، اور کرے کون؟ صحابی، حضرت بریدہ جیسا صحابی۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب میرے نبی نے حضرت بریدہ سے فرمایا نا تو حضرت بریدہ کے دل میں جو تھا انہوں نے بول دیا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا بریدہ لا تبغض علی، علی سے بغض نہیں رکھنا، کیونکہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا۔ یہی حضرت بریدہ ہیں، تڑپ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر آج تو بعد میرے دل دا قبلہ علی ہے، میرے دل کا محبوب علی ہے۔ اس کا مطلب کیا ٹھہرا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی رسول اگر انہیں کوئی معاملہ غلط فہمی کا تھا بھی تو وہ کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا، اور علی پاک کا پیار ان کے دل میں آ گیا۔ نبی کا کام یہ اپنے صحابہ کی تربیت کرے، نبی آیا ہی تربیت کے لیے، میرے نبی نے تربیت پوری کی۔ لیکن میں مسئلہ حل کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، جب حضرت بریدہ جیسا بندہ حضرت علی کو خطائے اجتہادی پہ، حالانکہ پورا مسئلہ ہوا تھا بھئی ایک فیصلہ حضرت علی نے کیا تھا، اس میں امکان تو تھا نا کہ یہ غلطی لگ جائے حضرت علی کو، تو اس کے باوجود چونکہ حضرت علی غلطی پر نہیں تھے، خطا پر نہیں تھے، تو ان کو خطا پر سمجھنے والوں سے نبی پاک ناراض ہو گئے، حضور غضب میں آئے، حضور غصے میں آ گئے۔ اللہ اکبر، اب دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر۔ علی نے فیصلہ کیا، اس فیصلے کو صحابہ نے خطا اجتہادی سمجھا تو حضور اتنے غصے میں آئے۔ تو جس زہرا نے کوئی غلطی کی نہیں ہے، انہوں نے قرآن پہ عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے مسئلہ پوچھا کہ بھئی کیا کریں گے اس فدق کے معاملے کا۔ حضرت ابوبکر نے جب جواب دیا، بی بی پاک خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے گئیں، یا خاموشی سے آپ نے اس کے بعد کوئی اس معاملے میں بات نہیں کی، خطا نہیں کی بی بی نے، تو ان کو اگر کوئی 14ویں صدی کا اونٹ جیسا مولوی وہ خطا اجتہادی پر کہے اور پھر کہے کہ ہم نے کیا جرم کیا اور تو نے رسول اللہ کا دل دکھایا ہے۔
تم نے رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے پہ انگلی اٹھائی ہے، تم نے رسول اللہ کا دل دکھایا ہے، اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ملکہ دی بیٹی ملکہ ختامہ تو پاک زہرا، ختامہ تو پاک زہرا، اے ملکہ دی بیٹی ملکہ ختامہ تو پاک زہرا۔ بولو ذرا مل کے آواز آ جائے نا، اسی اعلان کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ گواہ ہیں، اے اللہ تو گواہ ہے، اور فرشتوں کسی بھی لکھو ہم نبی کی بیٹی کو خطا پر کہنے والے نہیں، نبی کی بیٹی کو خطاؤں سے پاک کہنے والے ہیں۔ ہائے ملکہ دی بیٹی ملکہ، ملکہ دی بیٹی ملکہ ختامہ تو پاک زہرا، ہے ختامہ تو پاک زہرا۔ او ملکہ دی بیٹی ملکہ، ملکہ دی بیٹی ملکہ، ملکہ دی بیٹی ملکہ ختامہ تو پاک زہرا، ختامہ تو پاک زہرا۔ اور میرا دل کرتا ہے کہ میں حضور کے جگر کے ٹکڑے کی بارگاہ میں تھوڑا سا اور نذرانہ پیش کروں۔ یہ وہ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے کہ جو حیدر کرار کی ہو جائے، رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے نبی کی دل کی ٹھنڈک ہے، میرے نبی کی آنکھوں کا نور ہے، میرے نبی کے دل کا چین ہے۔ وہ سیدہ زہرا کہ میرا نبی جن سے فرماتے ہیں او فاطمہ تیری رضا میں رب نے اپنی رضا رکھی ہے، اور تیری ناراضگی میں اللہ نے اپنی ناراضگی رکھی ہے۔ جس سے زہرا راضی ہو گئی اس سے خدا راضی ہو گیا، جس سے زہرا ناراض ہو گئی اس سے خدا ناراض ہو گیا۔ وہ زہرا کہ میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم نے فرمایا او فاطمہ کیا تو اس بات سے راضی اور خوش نہیں ہے کہ تو کل کائنات کی عورتوں کی سردارنی ہو جائے، تو کل کائنات کی عورتوں کی سردارنی ہو جائے۔ اس لیے گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، قرآن مجید نے خواتین کی بھی بڑی عظمتیں بیان کی ہیں، جن عورتوں کے تذکرے قرآن نے کی ہیں ان عورتوں میں ایک حضرت سیدہ مریم ہیں کہ جنہیں اللہ قرآن میں عظمتیں بیان کر کے فرماتا ہے او مریم وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اے مریم تجھے اللہ نے کل عالمین کی عورتوں میں سے چن لیا ہے، تجھے عالمین کی عورتوں میں سے اللہ نے چن لیا ہے۔ اس لیے حضرت مریم کی بڑی شان ہے، حضرت مریم طیبہ ہے، حضرت مریم عفیفہ ہے، حضرت مریم طاہرہ ہے، حضرت مریم بڑی شان والی ہے۔ پر میرے نبی نے فرمایا او زہرا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو کل جنتی عورتوں کی ملکہ بن گئی ہے؟ اس لیے مجھے کہنے دو جس طرح مردوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ ویسے عورتوں کی سردارنی ان کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ زہرا ہیں جی۔ اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں ملکہ دی بیٹی ملکہ ختامہ تو پاک زہرا۔ اے تھوڑا ذرا آواز لا سونا تو پھر بڑا مزہ آ جا سینا۔ اے ملکہ دی بیٹی ملکہ، ملکہ دی بیٹی ملکہ ختامہ تو پاک زہرا، ختامہ تو پاک زہرا۔ اونچیاں آواز آ رہے ملکہ دی بیٹی ملکہ ختامہ تو پاک زہرا، ختامہ تو پاک زہرا۔
وہ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ میرے نبی مکرم نے فرمایا قیامت والے دن میری فاطمہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جس وقت میدان محشر میں آئے گی لائی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ میرے نبی مکرم نے فرمایا کہ پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا، اعلان ہوگا میدان محشر میں یا للجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تريد ان تمر على الصراط۔ او میدان محشر والو، او تمام انسانوں اپنی آنکھوں کو بند کر لو، سروں کو جھکا لو، سروں کو جھکاؤ، آنکھوں کو بند کرو، اس لیے کہ میرے پیارے محمد کی بیٹی فاطمہ ارادہ کر رہی ہے کہ وہ پل صراط سے گزر جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری زہرا 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بجلی کی کوندے کی طرح پل صراط سے گزر جائے گی۔ دوستان گرامی پردہ کتنا ہے؟ 70,000 حوروں کا جھرمٹ۔ اب کوئی دیکھے بھی تو کیا پہچانے کون کدھر آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے؟ اور ان کے جھرمٹ میں سیدہ ویسے بھی تو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ پھر فرمایا غضوا ابصارکم، اپنے سروں کو جھکاؤ۔ جب سر جھک گئے اب تو پھر بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن فرمایا آنکھوں کو بند کرو، نکسوا رؤوسکم، سروں کو جھکاؤ، غضوا ابصارکم، آنکھوں کو بند کرو۔ جب آنکھوں کو بند کیا تو کیوں؟ اللہ اکبر، توجہ ہے، یہ سر جھکوایا تعظیم کے لیے، آنکھیں بند کروائی تاکہ نظر ادھر نہ جائے۔ اب پورے میدان محشر میں ہر بندے کے لیے ہر بندے کے لیے ہر بندے کے لیے یہ حکم ہوگا آنکھیں بند کر محمد کے جگر کا ٹکڑا پل صراط سے گزرنے لگائے۔ دوستو ہزاروں لاکھوں عورتیں اور بھی گزریں گی، لیکن یہ اسپیشل قسم کی انٹری، اسپیشل قسم کا یہ گزر کیوں کروایا جا رہا ہے؟ تاکہ پتہ لگ جائے کہ محمد کے جگر کا ٹکڑا خطاؤں والا نہیں ہے، یہ شان والی اداؤں والا ہے۔ اس کی یہ شانیں ہیں کہ آج پورے میدان محشر میں موجود ہر بندے کا سر اس کی عظمت کے آگے جھک گیا ہے، اور جس کو یہ پروٹوکول ملے اسے فاطمہ کہتے ہیں ملکہ دی بیٹی، ملکہ ملکہ دی بیٹی، ملکہ ملکہ دی بیٹی ملکہ، خطاواں تو پاک زہرا ہے، خطاواں تو پاک زہرا۔ اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نکمے کمزور، اوے ہم کسی کھاتے میں نہیں ہیں، ہم جو حضور کے پیاروں کا یوں ذکر کر رہے ہیں تو یہ ویسے ہوا میں چلا جائے گا؟ اعلی علی قسم دا کینڈیڈیٹ ہوئے نا، اے خاندانی قسم دا، باقی ووٹروں کو بھول بھی جائے گا، لیکن جو جلسے کروانے والا ووٹر ہے اس کو کبھی نہیں بھولتا۔ کہتے یار فلانا میری پورے بینر لا کے شہر سے اس نے میرے نا دی میٹنگ دے میرا جلسہ رکھے، اسی تڑے والے لوگ ہاں، اسی بندے نو نہیں چھڑ سکتے۔ تے اے جڑے سیاستدان اللہ معاف کرے جنہاں میں جو سارے دی گل نہ کردے پر اکثریت جنہاں دے ہزار پھیرے تے ہزار قسم دے اندر انہاں دے خرابیاں تو ہزار قسم کے فطور ہوتے ہیں، اگر ان کو اتنی یہ آئے کہ جڑا جنا کھل ڈل کے آ کے نعرے لا کے جلسے کرے ساڈے نام دے تے اسی انہوں نہیں چھڑ دے، تے جڑے ہیں نہیں مالکاں دے مالک ہیں، لجپالاں دے لجپالاں، تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے پیارے، وہ رسول اللہ کے شہزادے، وہ رسول اللہ کے جناب گھر والے، وہ سید زہرا ان کے بچے، وہ جو جنت کے مالک اور وارث ہیں، کیا وہ بھول جائیں گے کہ کس نے کہاں ہمارے نام کے نعرے لگائے اور جلسے کیے؟ ویسے بھی رسول اللہ نے ان کی شانیں اسی لیے بیان کی ہیں تاکہ ہم ان کی شانوں کو بیان کریں۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ سال کے بعد محرم کے دن آتے ہیں، ان میں بھی مولوی گھنٹہ ادھر ادھر دیاں مار کے یگڑیاں یگڑیاں، آخر تو دو گلاں لے بیتیاں کر کے آدھے نا اچھا جی اب ٹائم ختم ہو گیا یار زندہ صحبت باقی ہوں، بندہ دل کر دے سب پکڑ کے اٹھائیے روکے اس آنکھیں تو بلایا کس واسطے سے؟ مجھے شاہ صاحب نے عنوان دیا تھا کہ میں شان علی بیان کروں تو میں تھے ادھر رارا پارا یا مار کا نا ہی علی پاک تا نہ کہ نا تو انہاں سے آکھنا سی نا مفتی جی کام دے گڑبڑ کر گئے، مولا علی کا نام ہی نہیں لیا آپ نے۔ میں
وہ کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم مسائل کو عقیدے کے حوالے سے چیزوں کو کلیئر کریں، لیکن اس کے باوجود شروع سے لے کر ابھی تک میں نے علی علی کروایا، آپ لوگ بیٹھے ہو، شان علی کو ہم نے بیان کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو خیر البریہ ہیں۔ خیر البریہ کا مطلب یہ کل کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین لوگ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ آیت علی کے حق میں اتری ہے۔ یار آہستہ بولے خدا کے بندے۔ نبی پاک کے کئی صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت علی آتے تھے تو لوگ کہتے تھے قد جا خیر البریہ، خیر البریہ آ گیا ہے، مخلوق میں بہترین انسان آ گیا ہے۔ صحابہ کرام ویسے بھی نسبتوں کو دیکھ کے ادب کرتے تھے، وہ نسبتوں کو ماننے والے لوگ تھے، وہ عقل کو نسبتوں کے سامنے قربان کرنے والے لوگ تھے۔ حضرت عمر کتنے عظیم المرتبہ صحابی خلیفۃ المسلمین بنے، جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو گلی سے گزرے تو اوپر پر نالا لگا ہوا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر بلی، سمجھنے بلی اے جناب پرانے کچے مکان رکھے ایتیوں پاسے کو بلی بن کرنا تھے ایک نالا کٹنے ہیں کہ سارا پانی اتھو ٹیندا سی چھت، تو چھت پہ انہوں نے مرغہ ذبح کیا ہوا تھا، بارش ہوئی، حضرت عمر گزرے تو وہ سارے کا سارا خون والا پانی حضرت عمر کے کپڑوں کو اس نے نجس کر دیا۔ حضرت عمر کو غضب آیا، غصہ آیا، غصے سے اس کو توڑ دیا اس ناڑے کو۔ یقیناً کہ بھئی یہاں میں گزروں میرے کپڑے خراب ہوئے اور نمازی یہاں سے گزریں گے تو ان کے کپڑے بھی یوں ہی ناپاک ہوں گے، تو عقلی حوالے سے یہ فیصلہ ٹھیک تھا کہ غلط؟ اور بولو نا۔ برادران اسلام، حضرت عمر جمعہ پڑھا کے واپس آئے، حضرت عباس نے دیکھا کہ نالا جو لگا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا، اتر گیا، تو آپ نے آ کر فرمایا امیر المومنین آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو نالا ہے وہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا؟ حضرت عمر کا جسم کانپنے لگا، آپ نیچے بیٹھ گئے، فرمایا عباس ذرا چڑھو نا میرے کندھوں کے اوپر اور لگاؤ اس نالے کو دوبارہ۔ ممکن ہے کہ جب رسول اللہ نے لگایا اس وقت یہاں رستہ یہ گلی نہ ہو، اور کئی ایسے چیزیں ہوتی ہیں نا رستے اور ہوتے ہیں، ورنہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ ایسی نالا لگائیں گے جس سے جناب لوگ تنگ ہوں، تو ممکن ہے کہ اس وقت یہ جو ہے نا وہ نالا جو لگا ہوا تھا وہ گزرگاہ نہ ہو، لوگوں کا رستہ نہ ہو، بعد میں وہاں سے لوگوں نے گزرنا شروع کیا ہو۔ حضرت عمر عقلی حوالے سے بالکل حق پر تھے، صحیح تھی کہ بھئی یہاں سے تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو، اس لیے حضرت عمر فاروق کا وہ فیصلہ ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی حضور کا نام آیا حضرت عمر نے اپنی عقل کو قربان کر دیا۔ اور آپ کہہ سکتے تھے چلو بھئی سیڑھی لگاؤ اور اس کو جناب دوبارہ فٹ کر دو، پر کہا نہ، ہن میں تھلے بیواں گا، تسی میرے کندھیاں تے چڑھ کے نوں لاؤ گے۔ یہ ازالہ کیا حضرت عمر نے، پتہ چلا صحابہ نسبتوں کو ماننے والے تھے۔ وہ لمبی چوڑی داڑیاں، آج ہم لوگ عزت دینے کے لیے بھی سب سے پہلے ان مولویوں نے کیسا ڈرامہ شروع کر دیا ہے، جن ٹیپ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی داڑھی پوری، اس کی داڑھی چھوٹی۔ مسواکوں کے لیے بھی انہوں نے جناب ہی کر کے داڑھی آدھا گھنٹہ ناپتے رہتے ہیں، اگر لمبا نہ رکھے تو شیطان بندہ ہے۔ توجہ ہے نا سارے ہیں؟ ان چیزوں پہ کتنا زور ہے، ان ساری باتوں پہ زور ہے۔ داڑیوں کے سائز ناپ کے چیک کر کے کہتے ہیں اے فلانا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں ایک بچہ آیا اور اس نے آ کر کہا اترو میرے نانے کے ممبر سے، اور بھائی جان امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین و خطبہ دے رہو جمعے کا، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہوتی ہے، مذاق میں چلو بندہ کئی دفعہ کوئی ہوبیت ہے، لیکن یہ سیریس ترین ماحول ہے، نماز ہے، جمعہ ہے، صحابہ کا اجتماع ہے، امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں اور بچہ آ کر کہتے ہیں میرے نانے کے ممبر سے اترو،
تو چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی اور صحابی اٹھتا اٹھ کے ان کو باہر نکال دیتا، لے جاؤ بچے کو، جیسے ابھی میں نے کہا بچوں کو اٹھا دو ڈسٹرب کریں گے، اٹھا دیتے، کہتے بھائی بچے کو لے جاؤ گھر میں، پر نہ، یہاں بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ زہرا کا پتر حسین ابن علی تھا، یہ نبی کا نواسا تھا۔ حضرت عمر نے خطبہ ادھر ہی چھوڑا جمعے کا، نیچے آئے، آ کر اپنے سر سے اوپر سے امامہ اتار کر ہاتھ پہ رکھ کر یوں سر جھکا کر کہا، حسین تو ٹھیک کہتا ہے، عمر کے سر پہ یہ جو عزت کے بال ہیں یہ رب نے اگائے ہیں یا تم آل محمد نے اگائے ہیں؟ یہ ایک اصطلاحی جملہ ہے جس کا مطلب یہ ہے اپنا سادہ معنی میں رکھا نا تسی حویلیاں لینو ایک گل سمجھ آنی ہے کہ حسین جی اے جڑی عمر دے سر دے اوتے عزت دی پگڑی ہے اے رب دی دتی ہوئی ہے تے تساں آل محمد دی دتی ہوئی ہے۔ ورنہ ایک بچہ یار، ایک بچہ ابھی جناب وہ بالغ بھی نہیں ہوئے، چھوٹی عمر کے وہ شہزادے ہیں، تو چھوٹی عمر کے شہزادے کا یوں کہنا کہ اترو میرے نانے کے ممبر سے، اور حضرت عمر کا ممبر کو چھوڑ دینا، یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ صحابہ نسبتوں کا احترام کرنے والے ہیں۔ آج ہم جو سیدوں کا احترام کرتے ہیں تو خون رسول کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم اپنے عقیدے کی وجہ سے، اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی وجہ سے کرتے ہیں۔ میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن، آپ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ یا رسول اللہ آپ کی نسل پاک کا بچہ بچہ نور کا ہے، کیا مطلب ہے؟ اب یہاں آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اصل میں دو خاص باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ میں اگر قاری وقار سے کہوں وقار میاں جاؤ قرآن لے کے آؤ، تو یہ ایک ورقہ لے کے آ جائے جس پہ قرآن لکھا ہو، تو میں کہوں کہ قرآن پاک آنے اللہ بندے کو ورقہ لے آئیں، تو یہ کہہ سکتے حضور ہے تو قرآن ہے، لیکن یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میں آکھا قرآن آنے ایک نکا جا ورقہ لے آوے تو میں یہ آکھا کہ ٹھیک نہیں کیتا، یہ مسئلہ اور ہے۔ لیکن ایک ورقے پہ قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی ہو اور میں کہوں کہ شاہ صاحب ذرا یہ پکڑنا، تو شاہ صاحب دیکھیں گے او حضور معذرت میرا وضو نہیں ہے، او بھائی میں تجھے قرآن تو نہیں پکڑا رہا، میں تو تجھے ورقہ پکڑا رہا ہوں۔ تو یہاں مفتی بولیں گے، علماء بولیں گے، وہ کہیں گے جناب ادب اور تعظیم کا جب معاملہ ہو یا بے ادبی والا معاملہ ہو نا، وہاں جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی حکم جز کا ہوتا ہے۔ جسے مسئلہ سمجھ آ گیا بس میری تقریر مکمل ہو گئی۔ جو حکم کل کو ہوتا ہے وہی حکم جز کو ہوتا ہے۔ تو بے شک یہ پورا قرآن تو نہیں ہے، لیکن جتنی تعظیم پورے قرآن کی ہے اتنی ایک آیت کی ہے۔ پورے قرآن کو بھی بے وضو نہیں چھو سکتے، ایک آیت کو بھی نہیں چھو سکتے، وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ تعظیم کے باب میں اس کا یہ حکم ہے۔ تو سنو، جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون آ جاتا ہے وہ اوروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہیں اس مسئلے کو سمجھتے ہو کہ خون رسول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذریت فاطمہ کو بے مثل و بے مثال بنایا ہوا ہے۔ ایک بزرگ نے ایک دفعہ لفظ بولا تھا، میں اس پہ تڑپ کے رہ گیا۔ وہ تھے پروفیسر، تو کہنے لگے مفتی صاحب ان مولویوں کے اور لوگوں کے بھی کیا کہنے، ماننے پہ آئے نا تو درختوں کی قسمیں مانتے ہیں۔ آہنے سیب تتھیا پر انج کرو نا او مری علی سیبہ نہیں نا پیمند لے کے آؤ، او جڑی لاندے اٹھالی قلم پیمند یار وہ بھی سیب ہے یہ بھی سیب ہے۔ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ کشمیر والا سیب ہے، ایڈے موٹے موٹے سیب اس نے لگنے۔ اس کا مطلب ہے مننے تے آؤ تے بندے دے پترو تسی سیباں دے بیاں چی سمجھ دے ہو کہ ہر بی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مہربانی کرو یار، مہربانی اے ایسا دے ابتباد دا پچھلا علاقہ دیکھو تا لوگوں کھوڑیاں رکھی ہیں
تے ہر کھوڑی دی قیمت ہے بعد آنو نا انہوں کو لے ڈرائی فروٹ والے کو تو پوچھو نے جی کھوڑ ہے نا کیڑی کوالٹی چاہیے دی ہے 15,000 کلو 20,000 کلو نہیں 15,000 من 20,000 من 7,000 من 8,000 من کیڑی چاہیے وہ جی ہے تو کھوڑ ہے تو تسی سارے سمجھ دیو کھوڑ کجے نہیں ہوندا ایک کھوڑ کاغذی ہوندے 5 کھوڑ ہتھ پکڑو آئیاں کرو دب گیا اس دی لذت اور اس دا چھلکا اور اس دا سائز اور تو دوسرا کھوڑ اس دندا تلے کرتے ڈاکٹر کو جلنا پہندا ہے نہ او پجا نہ ترٹا جے بھج بھی گیا تے وچوں گلی نکلدی نہیں ہیں جی تے اس واسطے پوچھ کے قیمتاں لاندے ہو بڑا جملہ انہوں نے بولا انہوں نے کیا مننے تے آمن تے کہ مندے نے بھائی او درختاں دے بیاں دا مندے نے کہ اے بی ہو رہے تے اے بی ہو رہے جنوراں دے مندے ہو کہ اے فلانی کوالٹی ہے تے فلانی کوالٹی ہے فرمایا جس ویلے انساناں دی گل آندی ہے تے سارے آتے ہیں ہم بھی انسان ہیں سید بھی انسان ہے او ہیں تے انسان پر تیرا بھی ہو رہے انہاں دا بھی ہو رہے اس بات کو اے جڑے لبرل لا دین بے دین قسم دے انہاں مشکڑے ہوئے گل سمجھ نہیں آ پر گل انجی ہے گل ایسے ہی ہے اتنا تو سمجھ جاؤ کہ جن کی رگوں میں سیدہ زہرا پاک کا خون ہو اللہ تعالیٰ نے اس خون کو عزت بھی دی ہے اس خون کو عظمت بھی عطا کی ہوئی ہے تو پھر مولا کائنات مولا علی پاک آج 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی کی شہادت والا یعنی ایک روایت کے مطابق شہادت والا دن بھی ہے اور مولا علی پاک کو جو انعام ملا کون سا غدیر خم کے موقع پر من کنت مولا کے اعلان والا دن بھی ہے ہم یوں کرتے ہیں ادھر ان کی شادی بھی ہے ہن کوئی منافق آ کے اللہ سیدہ چن کے 18 ذی الحج دا دہاڑا رکھے شادی واسطے انہاں بچارے ہوں وہم و گمان چاہیے نہیں ہونا انہاں پتہ نہیں 6 مہینے پہلے انہاں ڈیٹ رکھی بلکہ اتنی ہے نا شاہ جی 6 مہینے پہلے انہاں ڈیٹ رکھی اس لئے بھی نہیں پتہ ہے کہ چاند کدوں چڑھ سکے یہ بھی نہیں پتہ تھا یہ چیزیں جدھر انسان اپنا دماغ لے جائے ادھر ہی ہوتا ہے بہرحال ہمیں نسبتوں کے حوالے سے اگر شہادت کو دیکھیں تو ہمیں رنج ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت کیونکہ انتہائی مظلومانہ شہادت ہے حضرت عثمان غنی کی مدینے والے رو رہے تھے خود آل محمد رو رہے تھے خود رسول اللہ یقیناً رو رہے ہوں گے اور آسمان کے فرشتے بھی اس پر رو رہے تھے اور اگر ہم دوسری نسبت کو دیکھیں تو پھر غدیر خم کے موقع پر عمر بھی خوش ہو رہے ہیں صحابہ بھی خوش ہو رہے ہیں آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں اور میرا نبی فرما رہے ہیں جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے مولا ہیں مولا علی بھی ہمارے مولا ہیں آپ بھی ہمارے محبوب ہیں علی پاک بھی ہمارے محبوب ہیں دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک ان پاک اور مقدس ہستیوں کے ذکر خیر کے صدقے قبلہ سید فیضان حسین شاہ صاحب کی شادی خانہ آبادی میں مزید برکتیں عطا فرمائے یہ برکتیں تو مراد اے وے کے گھر وسیا رہے اے مت کو یہ سمجھو کہ 2 3 4 علیاں میں دعائیاں پہ کرنا جے کچھ بھی ہو گیا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے بہرحال اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آج عالم کفر پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ ان کا جو انٹرنیشنلی تسی میری یہ گل سنو بھائی پاکستان کو سالانہ آبادی کنٹرول کرنے کی مد میں عالمی ادارے کتنی فنڈنگ کرتے ہیں ارباں روپے یہ ارباں روپے پاکستان کو لوگوں کو آٹا دینے کے لیے کیوں نہیں دیے جاتے آئیو ساتھیے امت محمدیہ سادیو محمدیو اور ساد رسول اللہ دے امتیو میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ انٹرنیشنل جو شماریات کے ادارے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ 2050 میں مسلمانوں کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہو جائے گی ایز اے ریلیجن آج ہم میں اور عیسائیوں میں صرف پتہ ہے کتنا فرق رہتا ہے صرف 30 کروڑ کا فرق رہتا ہے وہ 30 کروڑ ہم سے زیادہ ہے ماشاءاللہ صرف پچھلے 20 سالوں کی آبادی ہے کدے اسی کاؤنٹ کرانا
انشاءاللہ 50 کروڑ اساں 2050 تک اسی انشاءاللہ ہو جائے تو دنیا میں ہم کیا ہو جائیں گے سب سے زیادہ. پھر ہر حوالے سے دنیا کا نظام بدل جائے گا. اسی دے للے سادے چلے لوگ ہیں نا, اسی دے صرف یہ سوچتے ہیں صبح جاؤ بچیاں دی ٹکی پیدا کرو تو گھر آؤ تو سیر ہو, صبح پھر اٹھو پھر چلے جاؤ, اسی طرح زندگی گزارو تو چل گئے. دشمن ایک ہی چیز سوچتا ہے. اپنے ملکوں میں آپ یورپ میں جائیں تو وہاں جو عورت بچہ پیدا کرتی ہے اس بچے کو $10,000 اس کے 6 مہینے کی سیلریاں انعام ملتے ہیں ان کو. اور آپ کے ملک میں دوائیاں ملتی ہیں کہ بچے کٹاؤ. اس کے کئی طریقے ہیں. سکولوں میں بچیوں کے ذہنوں میں ڈراموں میں تیرے کتنے بچے ہیں؟ 5 بچے. یہ آپ کو نہیں پتا, یہ بظاہر ڈرامے کا ڈائلاگ ہے, لیکن وہ جس بچی نے یہ ڈرامہ دیکھا, جس بچے نے دیکھا, اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ میں 5 نہیں کرنے کے یہ تے لوگوں کی نظر چ بڑی عیب والی گل. پھر نعرہ لگاتے ہیں بچے 2 ہی اچھے. سوال یہ کہ یہ انگریزوں کے لیے یہ نعرہ کیوں نہیں ہے کہ بچے 2 ہی اچھے؟ اس کی وجہ پتہ ہے کہ وہاں یاشیاں, لڑکے لڑکیوں کو سب کچھ ویسے ہی مل جاتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے سب کچھ ملتا ہے, انہوں کے لوڑے بچے پیدا کرنے. وہ کہتے ہیں انجوائے کرو. تو جی کوئی پیدا کرنا بھی ہے تو شغلہ مغلہ سے 1-2 بچے ہوئے تو بس ختم. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں بھی تعداد اسی طرح ہو. لہذا آج ہمارے نوجوان بچوں کو بچیوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ جی تو ہی شادی کی تھی تو تیرے تو بڑا کافر کوئی نہیں. یہی گل ہے. یعنی بدکاری کرنا آسان ہے, دوسری شادی کرنا مشکل ہے. یہ پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ فلاں جگہ گندا منہ مار رہا ہے, کہنے خیر ہے اللہ بخشی, پر دعا بیاہ کرے تو نہ خاندان بخشنے نہ زنانی بخشنی, اللہ معاف کرے, کوئی نہ زمانہ بخشنا. تساں دعا بیاہ کیتا. میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ لازمی آپ کریں ہی کریں, پر یہ بھی بالکل غلط بات ہے کہ آپ شادی ضرورت ہو تب بھی نہ کریں, ہمت ہو تب بھی نہ کریں. اور یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں. یہ میرے آپ کو جملے بظاہر اس کو عام آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, لیکن جو چیزیں ہم انٹرنیشنلی چیزوں کو دیکھ کر خدا کی قسم ہمارے ذہنوں میں رزلٹ آ رہے ہیں, وہ آپ لوگوں کو بڑا دیر میں جا کر یاد آئیں گے. لہذا حضور سید عالم کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا کہ کثرت سے بچے پیدا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا اوے ان عورتوں سے شادیاں کرو جو بچے پیدا کرنے والی ہیں. جڑی کڑی آکھے نا بس نہ ہونا دعا تو تم نہ پیدا کرنی, ویسے نہ چھوڑو نا یہ کرو, اس وقت کو ٹھیک ہے تم جو میں کچھ اور رکھے نہ صرف تسی تمکیل آئے ہو نا تو تسی تکیو نا. وہ آکسی درجن پورے عمر پر 2 ہی نہ آنے. یہ ذہن سے نکال دیں. او جی جمائی جاؤ تے انہوں نے اے میری یہ گل سنو, تساں ٹھیکہ لے ہوئے آپ قتل کریں گے اگر آپ کوئی ایسا غیر انسانی طریقہ اختیار کریں گے. باقی آپ نے شادی کی ہے اللہ کے حکم کے مطابق تو بچہ بھی پیدا ہوگا اللہ کے حکم کے مطابق. اس لیے ان چیزوں کی طرف پوری توجہ اور دھیان دیں. اولاد کی کثرت رزق بڑھاتی ہے. قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ نحن نرزق, تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں. سمجھ آئیے, ہم دیتے ہیں رزق, تم کون ہو یہ باتیں کرنے والے. تو اس لیے یہ باتیں تھوڑی سی کئی لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی. اور مسلمان بھائیوں بچوں جو نوجوانوں اے خیر اساں ایک بات تو ہے نا, اے ذرا خاندانی لوگ ایتھے وہ والا ڈیڈی پاپا ماما والا کام کاٹے نا. اسلام آباد چلے جاؤ, پنڈی میں ہمارے کئی ایسے یہ ایریے واکنٹ میں 30 سال کی لڑکوں کی عمر ہو گئی ہے, بیاہی کو نہیں کرنا کہ تھوڑا سا سکسیس ہو جائے. وہ جلے سکسیس ہو کر رہے ہیں نا پھر وہ دوے پاسے جو کہ نہیں رہے.
میں انشاءاللہ 35 سال کی عمر میں ایک خبیث قسم دے انٹیاں جڑیاں بغیرتاں جڑیاں گمراہ وہ آن کے نہ ٹی وی تے بول رہی ہوندیاں سوشل میڈیا تے دیکھیں ہم آپ کو یہ آپ کو نا ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ چھوٹی عمر میں شادی نہیں کرنی چاہیے تھوڑا سا بندہ کمائے کموئے اجلے کمو کرے نا پھر بندہ کسی جگہ پیچھے جگہ نہیں رہتا سب کچھ مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے اولاد کس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ ماں باپ بوڑھے ہوں تو پیچھے کوئی اولاد ہو کہ جو ان کی کیا کرے خدمت کرے تو جلے 35 سال 38 سال بیاہ ہو سی 2 سال انجوائے تے گزرے 40 سال عمر چے بچہ جم سی 50 سال عمر چے بابا ری تلوں سن ہن بابا نکا جا بڈھا تے بچہ 10 سال کے جو پھر ہاں میں گل سچی کر رہے ہیں تو سو مذاق شاید لگ رہی ہو مسلمان بھائیو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور جہاں مواقع ہوں شادیاں آسانی پیدا کرنی چاہیے ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے ٹھیک ہے 2 چیزیں حضور نے فرمایا ضروری دیکھو لڑکے اور لڑکی کا دین دیکھو دین پہلے دیکھو پہلے نمبر پہ اسی پہلے نمبر پہ شکل تک نہیں سونی جہاں تک سونا ہے کڑی سونی پھر دوے نمبر پہ دیکھنے والا والا یہ پچھو گھر والا نو کھانے پینے اوے سال یہ تو تیسرے چوتھے نمبر پہ دیکھنے والی چیز ہے جسے ہم پہلے نمبر پہ دیکھتے ہیں اے ماں پہ بھی خیال کرو اجڑے چون کے آندے میں ملکاں دی کڑی آندی میں راجیاں دی آندی میں فلانے دی آندی میں فلانے دی آندی کوئی 2 مہینے گزرتے ہیں جلے اپنا دستی نا پھر آنے نہ آئے استاد جی ہوں کوئی تویز دو نا یہ میرے کو آنے نے جمعہ رش لگیا ہوں استاد جی اے کرا لی مطلب ہے کہ کئی آندے نا کئی قسم دے تویز آن کے ہوں حبیب کئی قسم دے جناب آندے نے میرے کو اور آ کرنا وہ اے سنتاک ہے کہ اے اس تک ہے وہ جمعہ دے جاندہ ہے سمپتا ہے اسے کئی لوگ پھر آندے نے جی یہ میرا مسئلہ جی تویز دو میں دلائی سوچ لے رہے کاش کہ تو اس ویلے سوچیا ہوئے اس لئے سن ڈرامے لائے ہم دینے اس لئے تو سہنے چیزاں نہیں سوچتے ہو سب سے پہلے دین دیکھو شادیاں دین دیکھ کے کیا کرو پہلے نمبر پھر اس کے بعد خاندان پھر اس کے بعد باقی تمام چیزوں کو آپ دیکھیں شاہ صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اے تک جوان ہیں جی بر وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ ادا کرنے کا موقع ان کو دیے ماں باپ کے لیے زندگی کا یہ ایک حسین تر لمحہ ہے وہ چلے ہو جوان بچے ہو تانوں کے پتا اس ٹائم تکن استے ماں پہ کتنی باری جیندے نے تے کتنی باری مردے نے اللہ تعالیٰ تمام صاحبان اولاد کی خیر فرمائے ہر ماں باپ کی آنکھ کو اس کی اولاد کی طرف سے ٹھنڈک عطا فرمائے سختی کرتے ہیں نصیحتیں کرتے ہیں اولاد سمجھتی ہے کہ ماں باپ جناب ہمارے دشمن ہیں اور چلے ہو تو سو کہ پتہ ہے انہوں نے راتاں بھی توڑا سوچ بھی گزرنی ہیں انہوں نے دن بھی توڑے وستے گزرنی ہیں یہ بھی ایک نواں فلسفہ ہے ماواں تے ٹھنڈیاں چھاواں تپے یہ بھی بڑا ڈرامہ لگ گیا ان محفلیں نہ تو ہوندیاں دوست سے ماں دی شان پڑی ماں دی او اللہ دے بندے پیو دی بھی پڑھایا کرو ایک بزرگ نے ایک دن ایک جملہ بولا اس نے دل چیر کے رکھ دیا اس نے کہا مانا کہ ماں اولاد کے لیے بہت قربانی دیتی ہے لیکن باپ اپنی اولاد کے لیے جہنم خرید لیتا ہے کیسے اے جڑے پٹے پٹے کام کر دینے چرس شراب سمگلنگ اے باقی جڑے مطلب ایسے کام کے جیسے پکڑے جان دینے یہ کوئی غلط کام یہ کس واسطے کر دینے رشوت سفاری سارا ہماری اولاد ٹھیک رہے یعنی فرمایا باپ وہ ہے کہ جو اولاد کے لیے جہنم خرید لیتا ہے صرف میری اولاد خوش رہے کبھی یہ جا رہے ہو نا جوان لڑکے اے جڑے روڈاں تے ریڑیاں چلا رہے ہوندے نا نکا کنا تو سارے پاسے جناب اللہ نے اکھیاں نکا چو پسینے ٹپتے تے جسم پسینے نہ شرابور تے اے تکیا کرو یہ کون سا جذبہ ہے جو اس گرمی میں بھی اس کو یوں سڑکوں پہ روند رہا ہے یہ وہی اولاد کی محبت کا جذبہ ہے وہ سارا دن ریڑی چلائے گا کام کرے گا رات کو کچھ کما کے لائے گا اور اپنے بچوں کو پالے گا
اس لیے وہ والد بھی عظیم، وہ ماں بھی عظیمہ ہے کہ جو صحیح طرح سے اولاد کی تربیت کر کے ان کو پالتی ہے۔ قبلہ سید خالد حسین شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، اللہ ان کے ساری اولاد کو نیک فرمائے۔ سید فیضان شاہ جی کو حضور کی آل کے ذکر کے صدقے، صحابہ کے ذکر کے صدقے، حضور کے ذکر کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو آباد اور شاد فرمائے، اور اللہ اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوران تقریر ممکنہ طور پر میں انسان ہوں، جان بوجھ کر تو کوئی بھی نہیں کچھ کرتا، لیکن اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی لفظ غلط نکل گیا، سبقت لسانی ہو گئی، میں اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری غلطی کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔